بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، معتکفین، معتکفات اور حضرات صالحین و صالحات اور عاملین و عاملات اور مرکزی اعتکاف گاہ میں جو تحریک منہاج القرآن کی مرکزی اعتکاف گاہ، اس میں حاضر معتکفین کے علاوہ اس وقت قرب و جوار سے حاضر ہونے والے دیگر علماء، حاضرین اور معززین جو محض عشرہ اخیرہ کے خطابات سننے کے لیے لوگ تشریف لاتے، پھر لندن اور برطانیہ کے جملہ مراکز پر اور یورپ حتیٰ کہ نارتھ امریکہ اور جاپان تک دنیا کے اطراف و اکناف میں منہاج القرآن کی تمام مساجد اور ان کے مراکز اور دیگر اہل اسلام کے مراکز پر جہاں جہاں لوگ منہاج ٹی وی کے ذریعے ان خطابات کے سماع میں شریک ہیں، ان سب کی توجہ کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 راتوں سے جو میری گفتگو کا موضوع جاری ہے وہ یہ کہ ایک عمل صالح میں ایک سے زائد نیات کو شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک نیک عمل بہت سی نیک نیتوں کا مجموعہ بھی بن سکتا ہے، اور بہت سی نیک نیتیں جو ممکن ہوں، ریلیونٹ ہوں، اس نیک عمل کے ساتھ ان کو شامل کر لیا جائے تو ہر نیت کے نتیجے میں ایک الگ عمل صالح وجود میں آتا ہے، اور گویا ایک عمل کی شکل میں کثیر اعمال صالحہ کا ثواب جمع ہو جاتا ہے اس عامل کے لیے، اور پھر ہر ایک پر کم سے کم 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ کے حضور سے اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور نیت عمل کرنے والوں کی جتنی صافیہ اور خالصہ ہوتی چلی جائے اور اس میں دنیا کی شہوت اور حرص اور کبر اور حسد اور بغض اور طمع اور لالچ، یہ چیزیں کلیتاً نکل جائیں اور امتزاج بھی نہ رہے نیکی اور بدی پر مبنی نیتوں کا، نیت ممتزجہ بھی نہ ہو اور نیت قدیرہ بھی نہ ہو، نیت خالصہ صافیہ مخلصہ ہو جائے لوجہ اللہ، تو پھر وہ اجر اور ثواب بغیر حساب کے اور بغیر شمار کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو باب نیت میں جو موضوع ہمارا پوری 10 راتوں کا موضوع ہے النیہ، اس کا پہلا عنوان شروع کیا ہے کہ ایک عمل صالح میں بہت سی نیات صالحہ کا جمع کرنا۔ کل رات کی گفتگو غالباً 6 یا 7 نیتوں کے بیان پہ ختم کی تھی۔ آج اس سے اگلی اغلباً 7ویں نیت یا 8ویں نیت کا بیان شروع کر رہا ہوں کہ جب مسجد میں آئیں، بیٹھیں، اعتکاف میں ہوں یا رمضان المبارک کے علاوہ سال کے باقی ایام میں مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لیں اور خلوت مع اللہ کی نیت کر لیں اور جلوس فی المسجد کا شرف آپ کو نصیب ہو جائے، خواہ ایک دن کے لیے خواہ چند گھنٹوں کے لیے۔
تو مسجد میں یا اعتکاف میں داخل ہوتے ہوئے جن جن نیتوں کو کرنا اللہ رب العزت کے حضور قرب، رضا اور اخروی نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا باعث بنتا ہے، ان میں سے ایک یہ نیت بھی ہے کہ المرابطہ بانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ نیت بھی کر لیں کہ اب مسجد میں آنا اس کی میری غرض یہ بھی ہے، یہ میری نیت بھی ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اب کوئی ایک نماز بھی باجماعت نہیں چھوٹے گی، ایک نماز باجماعت پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار کروں گا یہیں اللہ کے گھر میں، یعنی اس کو کہتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کر پھر گھر نہ جانا، مسجد کو نہ چھوڑنا، پھر اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اور اس درمیانی وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، مراقبہ کرنا، استغفار کرنا، درود پاک اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک پہ سلام پڑھنا۔ الغرض جتنے بھی اعمال پاکیزہ اور طاہر اور صالح اور حسنہ ہیں ان کو بجا لاتے رہے، مگر نیت یہ ہو کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار، پھر ظہر پڑھ لی تو عصر کا انتظار، عصر پڑھ لی تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھ لی تو عشاء کا انتظار۔ یہ جو نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ ہر نماز سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت کے ملائکہ، صبح اور شام میں آنے والے ملائکہ اپنی ڈیوٹی کے اوقات ختم کر کے جب واپس جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت ان ملائکہ سے پھر پوچھتا ہے، جیسے کل کی رات میں نے مجالس ذکر کے حوالے سے حدیث بیان کی تھی کہ جب تم آئے ہو مسجدوں سے واپس تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، ملائکہ سے پوچھتا ہے، اور ملائکہ جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ ایک نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور اگلی نماز کے انتظار میں تیرے گھر میں اور تیرے در پر ہی بیٹھے تھے۔ تو اللہ رب العزت ملائکہ کو فخر و مباحات کے ساتھ اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا میرے کیسے بندے ہیں کہ نماز پڑھ کے گھروں کو نہیں چلے گئے، اگلی نماز میں پھر میرے حضور حاضر ہونے کے لیے انتظار میں بیٹھے اگلی نماز کے وقت میں۔ اللہ پاک ملائکہ کو دکھاتا ہے کیسے ہیں میرے بندے، انظروا الی عبادی، میرے پیارے بندوں کو دیکھو فرشتوں جو ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں میرے گھر میں ہی بیٹھے، اور پھر وہ جب انتظار میں بیٹھتے ہیں تو پورا وقت اللہ کے مہمان رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے مہمان رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کتاب اپنی سنن میں، اور امام طبرانی نے اپنی معجم میں، اور دیگر کتب حدیث میں جہاں جہاں ترغیبات اعمال صالحہ کی آئی ہیں اس کا ذکر آیا اس حدیث پاک کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیو الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ فی الحسنات، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن کے بجا لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطائیں اور گناہوں کو معاف کر دیتا، مٹا دیتا ہے نامہ اعمال سے، اور تمہاری حسنات میں، نیکیوں میں، نامہ اعمال میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں آقا ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کچھ اعمال بیان کیے، ان اعمال میں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کو نمایاں طور پہ بیان کیا کہ جو نمازی مسجد میں ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت صرف اس عمل کے باعث اس کے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں اور ان جگہوں پر مزید نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ تو کفارہ ذنوب کا باعث ہے
یہ انتظار نماز کا از خود مقبول توبہ کا باعث ہے اور ازدیاد حسنات کا باعث ہے، تضاعف حسنات کا، نیکیوں کے بڑھنے کا باعث ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے تو امت کو اور صحابہ کرام کو بتایا، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کا دیدار کیا، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ کو بڑی خوبصورت اور پر جمال اور پر کیف صورت پاک میں دیکھا جیسے اس کی شان کے لائق تھا، اللہ کا دیدار کیا۔ فوادع یدہ بین کتفی، تو اللہ رب العزت نے اپنا دست شفقت، دست قدرت اور دست فیض الوہیت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، پیچھے اللہ پاک نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا۔ فوجدت بردہا بین صدیی، تو جب اللہ پاک نے اپنے دست فیض میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو اس فیض کو ٹھنڈک کی صورت میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، وہ فیض میں نے ریسیو کیا۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، تو جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں تھا اور پست و بالا کائنات میں جو کچھ تھا وہ میں نے جان بھی لیا اور اس فیض الوہیت کے ساتھ دیکھ بھی لیا۔ فرأیت ما بین المشارق والمغارب فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات پست و بالا کی ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اللہ رب العزت کے دست فیض کے رکھنے سے، اور میں نے اس کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے صحیح۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ جو ملائکہ ہیں آپ کو گزر کے اوپر آئے ہیں، تو فرمایا یہ کیا بات کر رہے تھے آپس میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ ان اعمال کا ذکر کر رہے تھے کہ میری امت کے لوگ اگر ان اعمال کو بجا لائیں تو اللہ پاک ان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا میرے محبوب وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ذکر کر رہے تھے؟ تو پھر فوق العرش دیدار الہی کی اس مجلس میں آقا علیہ السلام نے ان اعمال کا ذکر کیا اللہ رب العزت کے سوال کے جواب میں، جیسے شیخ اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو پوچھتا ہے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تو ان میں بیان کیا آقا کہ ایک یہ عمل بھی تھا کہ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اللہ اس عمل کے عوض ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو اولاً اس عمل کا تذکرہ وہاں ہوا اللہ رب العزت کے دیدار کی مجلس میں جو آقا علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ اس کو امام ترمذی نے حضور علیہ السلام کی اللہ کی رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، اللہ کے دیدار کرنے اور جلوہ کرنے اور رؤیت کرنے اور اللہ کو دیکھنے کا باب قائم کر کے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور پہلی حدیث میں نے ابن ماجہ اور طبرانی کی بیان کی، اس میں آقا علیہ السلام کا بیان صحابہ کرام سے۔ لہٰذا یہ جو قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو صحابہ کرام اور تابعین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا آقا علیہ السلام سے، اور امام مالک الموطا میں روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قرآن نے کہا ایمان والو رابطو، رابطہ مضبوط کرو، فرمایا کہ یہ جو انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ ہے فذالکم الرباط فذالکم الرباط وذالکم الرباط، فرمایا یہی رباط ہے، یہی رابطے کی مضبوطی ہے، یہی رابطے کی مضبوطی ہے، یہی رابطے کی مضبوطی ہے۔ یعنی اللہ سے رابطہ جوڑو۔ تو جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا رابطہ اللہ سے مضبوط تر ہو جاتا ہے، کٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے، ٹوٹے ہوئے رابطے اللہ کے ساتھ مل جاتے۔ تو یہ اتنی عظیم سعادت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی نیت
جلوس فی المساجد کے باب میں مسجد میں بیٹھنا، داخل ہونا، بیٹھنا، خواہ رمضان المبارک کے اعتکاف میں جیسے آپ بیٹھے ہیں اور خاص سال کے باقی ایام میں جب داخل ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، مسجد میں جلوس کی نیت کرتے ہیں، اس وقت ان نیتوں کو ساتھ استحضار کریں، یاد رکھیں، لکھ لیں، ان خطابات کو سنیں اور لکھ لیں ان نیتوں کو ساتھ کیا جاتا ہے آپ کا، نیتیں ہی کرنی ہے نا، اور نیتوں کے کرنے سے ثواب 15 گنا 20 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اس پر پھر 10 سے ضرب لگتی ہے اور 700 سے ضرب لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کے کتنے سامان ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس کا کرم کہتا ہے میں تو معاف کرنے کے لیے بہت تیار ہوں، آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو کر نزول اجلال کر کے پکار کے کہتا ہوں کوئی ہے مجھ سے معافی لے لے، میری بخشش کا کوئی سوداگر ہے، میری رحمت کا کوئی سوداگر اور طالب ہے؟ صرف تمہارے صدق کے دل سے اور حسن نیت سے اور اخلاص قلب کے ساتھ اس سے معافی، بخشش اور رحمت مانگنے کی ضرورت ہے، اس کے دست کرم تو پہلے ہی کشادہ ہیں۔ رحمتی واسعت کل شے، وہ کہتا ہے لوگوں تم اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہوا کرو، سمندروں جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو میری رحمت کائنات کی ہر وسعت سے زیادہ وسیع ہے، ہر وسعت سے زیادہ وسیع، میری رحمت میں کمی نہیں، گھبراؤ نہیں۔ اب اس کے بعد ایک اگلی شاید 8ویں یا 9ویں نیت بنتی، وہ یہ کریں کہ جب آپ مسجد میں بیٹھیں اور آ گئے تو ایک نیت یہ بھی کریں کہ جتنا وقت میں اعتکاف میں گزاروں گا یا جتنا وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور خلوت میں گزاروں گا، جتنا وقت اور جتنی ساعات میں مسجد میں رہوں گا، اس نیت سے بیٹھا ہوں تاکہ کم سے کم اتنا وقت میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ ایک یہ نیت کر لیں، ہر ایک نیت جدا جدا ہے یا نہیں، کہ اتنا وقت میں گناہوں سے بچ جاؤں، کف سمع ہو جائے، کف بصر ہو جائے عن الذنب، کف لسان ہو جائے، کف جوارے ہو جائے عن المنہیات، عن الذنوب والسیئات، عن الزلات والخطیئات، عن المعصیات، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، برائیوں سے، بدیوں سے اتنے وقت تک میں بچا رہوں گا کہ اللہ کے گھر کا تو کم سے کم حیا ہوگا نا، مسجد کا، اور یہاں مسجد میں گناہ کر بھی نہیں سکتے آدمی، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ اتنا وقت میرے کان بھی گناہوں سے بچے رہیں گے، کہ یہاں گناہ سننے کو نہیں ملے گا، میری نگاہیں گناہوں سے بچیں گی کہ کوئی گناہ کا کام دیکھنے کا نہیں ہوگا مسجد میں، میری زبان بچی رہے گی گناہ کرنے سے کہ اللہ کا ذکر کروں گا، غیبت چغلی نہیں ہوگی، جھوٹ اور گالی گلوچ مسجد میں نہیں ہوگا، میرے جسم کے اعضاء بچے رہیں گے مسجد میں کہ اللہ کے گھر کا حیا میرے لیے دفاع کرے گا۔ اور اس کی صرف ایک مثال ایک حدیث پاک سے دیتا ہوں جسے امام ابو طالب المکی نے اپنی کتاب علم القلوب میں روایت کیا، کہ گناہ سے روکنا گناہ سے رکنا کتنی بڑی عبادت، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہمارا تصور ہے عبادت سے مراد ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہے، نیرو کانسیپٹ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اعتکاف کرنا، مسجد میں آنا، خیرات کرنا، صدقات، جو پوزیٹیو اوامر کی بجا آوری ہم صرف عبادت کو ان تصورات تک محدود رکھتے ہیں، نہیں، یہ تو ہے ہی، فقط گناہ کو ترک کر دینا بھی عبادت ہے، اور گناہ کی نیت کو ترک کر دینا بھی عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے اور صحیح بخاری میں بھی متفق علیہ، ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے گناہ کا ارادہ کیا، من ہم بسیئۃ، گناہ کا ارادہ کیا، ولم یفعل بہا ولم یعمل بہا، گناہ کی نیت ارادہ کر لیا اور پھر چھوڑ دیا گناہ جان بوجھ کر، یہ نہیں کہ
عذر ایسا بن گیا، مجبوری بن گئی کہ کر نہیں سکا، کرنا چاہتا تھا مگر کرنا، پھر اس نے ارادہ کر لیا اور پھر نہ کیا، ڈر گیا، چھوڑ دیا، اور نیک عمل نہیں کیا، نہ کوئی نفل پڑھے، نہ عبادت کی، نہ تسبیح کی، فقط گناہ کا ارادہ کیا اور پھر ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی۔ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا تو اس پر بھی عبادت لکھی جائے گی، اس کے نامہ اعمال میں حسنہ لکھی جائے گی۔ اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ حدیث جسے امام ابو طالب المکی نے تخریج کی، کہ انہوں نے پوچھا، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا، قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ترک الغیبت احب الیک ام صلاۃ الف رکعہ؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے، ایک شخص غیبت اور چغلی جو لوگوں کی کرتے ہیں ہم رات دن بیٹھ کر، اس کو ترک کر دینا، یہ عام مشغلہ ہے پاکستانیوں کا تو خاص طور پر، اور باقیوں کا بھی، عورتوں کے ہاں یہ غالب ہے مشغلہ، یہ ہابی، خوب لذت کی بات ہے، اور مردوں کے ہاں بھی کوئی اتنا کم نہیں ہے غیبت کرنا۔ اور غیبت کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، کسی شخص میں کوئی عیب حقیقت میں ہے، برائی ہے، ایک شخص میں برائی موجود ہے، گناہ موجود ہے، اس کی خصلت میں کوئی خرابی موجود ہے، ایگزیکٹلی فالٹ اور ایرر ہے، اٹ ایگزسٹس۔ وہ شخص آپ کی مجلس میں موجود نہیں اور آپ اس کی اس برائی کا ذکر کر رہے ہیں جو حقیقتاً اس میں موجود ہے، اس کی پشت پیچھے جو برائی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تنقیص ہو، یہ عمل غیبت کہلاتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کسی نے پوچھا صحابہ کرام میں سے، یا رسول اللہ ہم اگر اس کی برائی کا ذکر کریں، بدی کا ذکر کریں اور وہ بدی حقیقتاً اس میں موجود بھی ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آقا نے فرمایا غیبت تو ہے ہی یہی بات کہ اس کے اندر موجود برائی کو اس کے پشت پیچھے ذکر کرنا، یہی غیبت ہے۔ اور اس غیبت کی مذمت کا عالم یہ ہے کہ یہ اتنی قبیح چیز ہے جیسے کوئی شخص اپنے بھائی جب مر جائے، مردہ بھائی میت کی لاش نوچ نوچ کے کھائے، اتنی حرام ہے یہ، جیسے بھائی کی ناش نوچ نوچ کے کھانا جتنی حرام چیز اور نجس چیز یہ ہے، فرمایا اس طرح کی نجس چیز یہ غیبت کا عمل۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر اس میں وہ برائی نہ ہو اور پھر اس کا ذکر کرے کسی برائی کا تو یہ تو غیبت بھی ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے، کذب ہے، اس پر تو دوہرا گناہ ہوگا کہ ایک جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے اور پھر چغلی بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے، اس پر تو 3 گنا اس کو عذاب زیادہ ہوگا۔ تو ہم تو اس سے بھی باز نہیں آتے، شب و روز کا مشغلہ ہے، ہماری ساری نمازیں برباد چلی جاتی ہیں، عبادتیں، تسبیحات، سب کچھ برباد چلا جاتا ہے، صرف ایک غیبت کے ہی عمل سے، صرف ایک چغلی اور غیبت کے عمل سے ہماری ساری حسنات برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے آگ کو روئی کے قریب ایک ماچس کر دیں تو پورا روئی کا پہاڑ جل جاتا ہے۔ حسد سے، بغض سے، اناد سے، غیبت سے، یہ وہ اعمال ہیں قلب کے اور زبان کے جن سے روئی کے پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہوں ساری جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ ہم جو کمائی کرتے ہیں لٹا بیٹھتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے احوال کا محاسبہ کرنا چاہیے، زبان کو پاک رکھیں اور دل کو بھی پاک رکھیں۔ کیا ضرورت ہے کسی کو ڈسکس کرنے کی؟ وائی؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ اپنی برائیوں پر نگاہ کریں، اپنی خرابیاں تلاش کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ تجھے کیا کس نے ٹھیکہ دیا دوسرے کے احوال کا بیٹھ کے تذکرہ کر؟ یہ غیبت۔ تو سیدنا انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ ایک شخص اگر غیبت چھوڑ دے
غیبت کا عمل بولیے چھوڑ دے تو آپ کو اس کا یہ عمل زیادہ محبوب ہے، غیبت ترک کر دینا یہ عمل زیادہ محبوب ہے، یا 1000 رکعت نفل پڑھنا؟ ذرا اندازہ کریں، ایک شخص 1000 رکعت نفل ادا کرتا ہے، نماز نفلی 1000 رکعت، تو اس کی یہ عبادت آپ کو زیادہ محبوب ہے یا یہ عمل کہ فقط ایک شخص غیبت چغلی کرنا چھوڑ دے؟ بہنیں، بیٹیاں، معتکفات بھی توجہ سے سنیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ترک الغیبہ افضل من صلاۃ 1000 رکعت، فرمایا میرے نزدیک 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے زیادہ فضیلت ہے فقط غیبت کو ترک کر دینا۔ کمپیریزن کریں، ہمارے پاس نالج کی کمی ہے، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اپنے تصورات سے، توہمات سے اور رسوم کے ساتھ اپنے دین کو من گھڑت دین بنا رکھا ہے۔ دین کی روح کو سمجھیں کہ دین انسان کو اندر اور باطن میں کتنا پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، کتنا باطن اس کا اجلا، صاف اور ستھرا کرنا چاہتا ہے، کتنا مصفہ منزہ کرنا چاہتا ہے دین، تاکہ چمکے اس کا قلب و باطن اور دل چمکے، ہر گرد غیبت، چغلی، حسد، حقد، بغض، اناد، عداوت، ہرس، لالچ، ان ساری لعنتوں سے اور پلیدیوں سے دل پاک ہو جائے، اور دل کا آئینہ اتنا چمکے کہ اس میں مولا کا حسن جلوہ گر ہو جائے، جلوہ حق دکھائی دے۔ تو دین تو آپ کے ظاہر کو اور باطن کو، ہمارے ظاہر اور باطن کو اور قلب و روح کو اتنا اجلا کرنا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں کہ کیا کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ گناہ کا ترک کرنا، اس پر میں آپ کو ایک نصیحت سناؤں جو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور عرض کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کرتا ہوں، گناہ نہیں چھوٹتا میری زندگی سے، مگر چاہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں، چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی تعلیم دیں جو مجھے نفع دے۔ یہ ہر ایک کا پرابلم ہے، بہت لوگ جو چاہتے ہیں چھوڑنا اور چھوڑ نہیں سکتے، ان کا پرابلم ہے۔ اب جواب سنیے، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ سیدنا سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے میں 5 طریقے آپ کو بتاتا ہوں، 5 وظیفے دیتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لے تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ 5 نسخے دیتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک نسخہ استعمال کر لے تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ اگر تو گناہ کا ارادہ کرنا چاہے، کبھی گناہ کی رغبت ہو اور اللہ کی معصیت، اللہ کا بارگاہ میں گناہ نافرمانی کا مرتکب ہونا چاہے، تو پھر گناہ کر، مگر اتنا حیا کر چونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ دے، اس کا رزق کھانا، کہ کتنی بڑی بے حیائی ہوگی کہ کھائے بھی اسی کا اور غرائے بھی اسی کو، کھائے بھی اسی کا اور نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت بھی اسی کے حکم کی کرے، پھر گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اس کا رزق نہ کھا۔ اس نے سوال کیا فمن این آکل، پھر میں کہاں سے کھاؤں، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ وہ کل ما فی الارض من رزقہ، زمین میں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کا رزق ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ بندے پھر اتنا حیا تو کر کہ جو تجھے صبح و شام رزق دیتا ہے تو اسی کی بغاوت کرتا ہے، اس کی رزق کا ہی حیا کر لے۔ قال لا، اس نے کہا مشکل ہے۔ دوسرا وظیفہ، نسخہ بتائیے۔ فرمایا پھر دوسرا وظیفہ یہ ہے
کہ جب گناہ کا تیرا ارادہ بنے، بدکاری کا، معصیت کاری کا، حرام کاری کا، نافرمانی کا جب ارادہ بنے تو پھر تو گناہ کر، جی بھر کے کر، مگر اللہ کی زمین میں کسی اس کے شہر میں نہ رہ، اس کے ملک سے باہر جا کے کر، اللہ کے ملک سے باہر جا کے کر، کہ مالک اور بادشاہ جس ملک کا، جس زمین کا، جن شہروں کا ہے، رہے بھی اسی کے شہر میں، اسی کے ملک میں، اور بغاوت بھی اسی کے خلاف کرے، کوئی بادشاہ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس کا ملک چھوڑ کے ذرا باہر، حدود سے باہر جا کے کر۔ اس نے کہا اذا کان المشرق والمغرب وما بینہما لہو فأین اسکن، مشرق سے مغرب تک ساری کائنات اسی کی ملکیت اور اسی کے ملک میں ہے، پھر میں کہاں جا کے رہوں، ہے ہی کوئی نہیں جگہ اس کی مملکت کے بغیر۔ تو فرمایا پھر اس کا حیا کر، اس کی سلطنت میں رہتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر تیرا ارادہ گناہ کرنے کا بنے، نافرمانی اور گناہ گاری کا ارادہ بنے تو کر، جی بھر کے کر، مگر اس جگہ جا کے کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ گناہ اس جگہ کر جا کر کہ کم سے کم وہ تو نہ دیکھے، اتنا حیا تو ہو وہ نہ دیکھے۔ اس نے جواب دیا فَأَيْنَ أَذْهَبْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات میں، تحت الثری، اور جو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ہر جگہ اس کے علم اور نظر میں ہے، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، اس سے تو مخفی کوئی جگہ نہیں۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں گناہ کروں اور وہ نہ دیکھے؟ تو فرمایا اتنا حیا تو کر کہ تو گناہ کر رہا ہے جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنے وظیفے ہوئے، انہوں نے کتنے بتائے؟ 3۔ اس نے کہا چوتھا وظیفہ یا چوتھا نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ گناہ کر، لیکن جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت آ جائے تو پھر اس کو اتنا کہہ دینا کہ کچھ وقت کی مجھے مہلت دے دے، اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا، میں عمر بھر گناہ کرتا رہا ہوں، ملک الموت کو کہنا کہ چند لمحوں کی مہلت دے دے، میری روح قبض نہ کرتا کہ میں توبہ کر لوں، کم سے کم گناہ کی بخشش طلب کر کے پھر خدا کے حضور جا، اور میں کچھ نیک اعمال کر لوں تاکہ اللہ کے حضور جانے کے قابل بنوں۔ اس شخص نے کہا کہ ملک الموت تو میری درخواست قبول نہیں کرے گا، وہ تو لمحہ جب موت روح قبض کرنے کا آ جاتا ہے تو وہ تو نہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر، وہ تو روح قبض کر لے گا، اور کوئی مہلت مجھے نہ توبہ کرنے کی ملے گی اس وقت جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا، اور نہ اعمال صالحہ کی۔ تو فرمایا جب تجھے اس بات پہ قدرت نہیں کہ ایک لمحے کی مہلت مل سکے توبہ کرنے کی اور کچھ نیک عمل کرنے کی، تو پھر اندازہ کرتے تیری نجات کیسے ہوگی، خلاصی کیسے ہوگی۔ انہی گناہوں میں لت پت جب تو مرے گا تیری روح جائے گی، تو اندازہ کر کے پھر دوزخ کی آگ کے کتنے سوت اور کوڑے لگیں گے، کون بچائے گا، کیوں بچائے گا تمہیں؟ اس نے پوچھا کہ 5واں نسخہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا 5واں نسخہ پھر یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہو اور حساب و کتاب ہو جائے اور تیرا نامہ اعمال کھلے گناہوں سے بھرا ہوا، اور دوزخ کے فرشتوں کو حکم ہو وہ تجھے تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑیں اور گھسیٹ کر دوزخ میں لے جانا چاہیں، اس وقت ان سے کہہ دینا کہ ذرا چھوڑ دو مجھے تھوڑی دیر کے لیے، مجھے نہ لے جاؤ، شاید میں اللہ سے درخواست کروں تو مجھے نجات مل جائے۔ ان کو کہنا کہ دوزخ میں نہ پھینکو، انہی سے مہلت مانگ لینا۔ اس نے کہا کہ قیامت کے دن تو کوئی مہلت نہیں ملے گی، وہ تو اللہ کے امر سے مجھے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے، مہلت نہیں ملے گی قیامت کے دن، تو یہ ممکن نہیں۔ جب 5واں نسخہ سن لیا اس شخص کی چیخ نکلی، رو پڑا
اور کہا حسبی حسبی، یہ پانچوں نسخے میرے لیے برابر ہیں، انا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں ابھی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اس کے حضور معافی کا طلبگار ہوتا ہوں۔ کوئی راستہ نہیں گناہ اور معصیت کو جاری رکھ کر نجات کا، کوئی راستہ نہیں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کو زندگی میں جاری رکھ کر پھر نجات کا اور خلاص کا، دوزخ سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ میں سے ہم میں سے کون ہے جسے یہ تسلی ہو کہ روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آپ پہنچے اور آپ اس سے 1 منٹ کی مہلت لے لیں گے توبہ کرنے؟ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے؟ ہے کوئی جسے یہ خبر ہو کہ میں نے آج نہیں مرنا، میرے پاس مہلت ہے؟ کسی کو خبر نہیں۔ ارے تو وہ لمحہ کب آئے گا جب گناہوں سے لت پت زندگی سے ہم باہر نکل آئیں گے، تائب ہو جائیں گے، اس کی معصیت چھوڑ دیں گے، نافرمانی چھوڑ دیں گے۔ جوانوں، میرے بیٹے بیٹیوں، ان پاکیزہ جوانیوں کو معصیت کی غلاظت کے ساتھ کیوں آلودہ کرتے ہو؟ ان پیاری پیاری جبینوں کو، ان کا تو حق تھا کہ اللہ کے حضور سجدوں سے منور کرو، ہاتھوں کا حق تھا کہ اس سے نیکیاں کماؤ، قدموں کا حق تھا کہ خیر کی طرف ان قدموں کے ذریعے آگے بڑھو، جسم و روح کا حق تھا کہ خدا کی تابعداری اور اخلاص اور اعمال صالحہ میں یہ ہمیشہ مصروف رہیں۔ ہم نے زندگی گناہوں میں برباد کر دی اور غفلت کے پردے پڑے رہے، اور موت اور بعد الموت کی حقیقتیں ہماری آنکھوں سے اوجھل رہیں۔ پھر کیا ہوگا جب یکلخت آنکھیں بند ہوگی تو کیا منہ دکھائیں گے تاجدار کائنات اپنے آقا کو قبر میں، اور کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن جب اعمال کھولے جائیں گے، اور ہر خفیہ عمل بھی جو 7 کمروں کے اندھیروں میں بھی مرتکب کیا تھا وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور توبہ نہیں کی ہوگی، احوال کو سنوارا نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس وقت پھر کوئی کام نہ آئے گا۔ اس لیے ایک نیت یہ کر لیں کہ اس نیت سے داخل ہوتا ہوں تاکہ اتنے لمحوں کے لیے میں گناہ سے بچا رہوں، اور اگر یہ نیت پختہ ہو جائے تو پھر نکلنے کے بعد بھی تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، تو نیت دائمی بن سکتی ہے۔ ان نیتوں کو زندگی میں داخل کریں۔ پھر اس کے بعد ایک نیت جب مسجد میں آ گئے، بیٹھ گئے، جلوس فی المسجد ہو گیا، تو جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ حلقات ذکر اور مجالس ذکر میں بیٹھنے کی نیت کریں، کل بیان کیا تھا نا، مجالس ذکر کی نیت میں۔ اس سے کے بعد آج ایک اگلی مجلس کا ذکر کر رہا ہوں، مگر 2 باتیں اسی مناسبت سے جس کا ذکر کل ہوا آج احادیث نبوی سے سنا دوں کہ اللہ رب العزت کے حضور جب آپ بیٹھیں گے اور ذکر کریں گے اللہ رب العزت کے حضور، اکٹھے بیٹھ کر ذکر کریں گے اللہ کا ان مجالس میں، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ دور دور سے آئے ہوں گے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، پاکستان کے اطراف و اکناف سے آئے ہیں، یورپ اور امریکہ اور شرق اور غرب، دور دور دنیا کے ملکوں سے آئے ہیں، یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تمام مساجد میں لوگ بیٹھے ہیں، مختلف قبیلوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے اللہ کے گھر میں آ کے مہمان بیٹھے ہیں، اس کے در، اس کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ یوں نیت کریں جب مسجد میں آئیں، مولا تیری چوکھٹ پہ آ گئے، اب خالی نہ موڑ، اور جب اندر آ کر نیت کرے کہ بیٹھ جائیں، مجالس ذکر کی اجتماعی طور پر بیٹھے ہیں تاکہ مجلس ذکر اور حلقات ذکر میں بیٹھنے کی نیت ہو، تو حضور علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اسناد حسن کے ساتھ امام طبرانی نے اس کو روایت تخریج کیا کہ قیامت کے دن لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ پاک کچھ لوگوں کو اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، فی وجوہہم النور، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، علی منابر اللؤلؤ، موتیوں کے
منبروں پر بیٹھے ہوں گے. فی روایت وجوہہم نور و منابرہم نور، ان کے چہرے نور ہوں گے، ان کے منابر نور ہوں گے جن منبروں پر بیٹھے ہوں گے. یغبطہم الناس، لوگ رش کریں گے ان کے دمکتے چمکتے چہروں کے نور کو دیکھ کر. لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اور وہ لوگ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. جب آقا علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو ایک اعرابی دیہات سے آنے والا ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور اٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے. فجسا اعرابی علی رکبتیہ، اور گھٹنوں کے بل جھک کر حضور کے سامنے گر پڑا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ حلہم لنا نعرفہم، ان کا حلیہ ہمیں بیان کریں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، ان کی تعریف کریں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ہم پہچان لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ. اس حصے کا ذکر آگے آتا ہے. من قبائل شتى و بلاد شتى یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف ملکوں سے آ کے اکٹھے بیٹھے ہیں اس اعتکاف میں، اس خلوت گاہ میں، ان مجلسوں میں. مختلف شہروں سے آ کے بلاد شتى جمع ہو کے آ کے بیٹھے ہیں، مختلف برادریوں اور قبیلوں سے آ کے بیٹھے ہیں. اور کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یجتمعون علی ذکر اللہ، اس لیے اجتماع بنا کر بیٹھے ہیں اجتماعی طور پر کہ مل کر مولا کو یاد کریں، اکٹھے ہو کر سونے رب کی باتیں کریں، اکٹھے ہو کر سونے رب کی باتیں کریں، اس لیے مل کے بیٹھے ہیں. یذکرونہ، اور دیکھو پھر وہ ذکر کرتے ہیں. فرمایا یہ اس اجتماعی مجالس میں بیٹھ کے ذکر کا صلہ ہے کہ آج ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور تصحیح کی حدیث کو صحیح کہا. ابو سعید خدری نے عرض کیا، روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال یقول الرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان کرے گا سیعلم اہل الجمع، آج لوگوں قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اہل کرم کون ہیں، بزرگی والے کون ہیں، سخاوت والے کون ہیں، عظمت اور رفعت بلندی والے کون ہیں. اے جنت میں جمع ہونے والوں، آج تمہیں پتہ چل جائے گا. فقیلہ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا ومن ہم من اہل الکرم یا اللہ، باری تعالیٰ وہ عظمت اور بزرگی والے لوگ کون ہیں. آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ پوچھیں گے باری تعالیٰ کے حضور، قال اہل مجالس الذکر فی المساجد، اللہ کی مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں قائم کرنے والے، اجتماعی طور پر ذکر کرنے اور حلقات قائم کرنے والے، وہ اہل الکرم ہیں. رب ان کی شان دکھائے گا اہل قیامت کو. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی اور بہقی نے سب نے اسناد جید کے ساتھ تخریج کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذالک الا وجہہ. نیت کی بات آ گئی. فرمایا کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی طبقہ ایسا نہیں جو اکٹھا ہو اور دور دراز سے آ کر اللہ کے گھر میں مسجد میں اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، اور اللہ کی یاد کرنے اور ذکر کرنے میں ان کی نیت سوائے مولا کی رضا کے اور کچھ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا. بسم اللہ. تو فرمایا اللہ کا ذکر کے لیے اکٹھے ہونا، ذکر الہی کے لیے مجالس اور حلقات میں اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ذکر کرنا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوں اور ذکر کریں. تو پھر کیا؟ الا ناداہم مناد، پھر کیا ہوگا؟ ایک منادی دینے والا آواز دے گا من السماء، آسمان سے، ان قوموا، اے اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر مجالس اور حلقات میں اللہ کا ذکر کرنے والوں، ذکر کر چکے، اب اٹھو، ان قوموا مغفورا لکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، وقد بدلت سیئاتکم حسنات،
اور جتنے گناہ لے کے آئے تھے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. گناہوں کی معافی کر دی گئی اور جو گناہ اور برائیاں تھیں ان کو نیکیوں میں نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یہ ساری فضیلتیں تنہا ذکر کرنے والے کے باب میں نہیں آئیں، یہ مجالس ذکر میں آئی ہیں، یہ حلقات ذکر میں آئی ہیں. اکٹھے ہو کر جو طریق صوفیاء نے سکھایا، اللہ والوں نے سکھایا، مجالس ذکر منعقد کرو. اس لیے اعتکاف میں جب جتنا اجتماع بڑھتا ہے اور وہ اجتماع ذکر الہی بڑھتا ہے اتنا اللہ کی مغفرت بڑھتی ہے، بخشش بڑھتی ہے، رحمت بڑھتی ہے. اور آپ ابھی اٹھے نہیں ہوتے، فرشتے آواز دیتے ہیں اب اٹھو، گناہ معاف ہو گئے اور تمہاری بدیاں نیکیوں میں لکھ دی گئی. یہ ہے نیت. جب ادھر آپ آئیں، اعتکاف میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، جلوس فی المسجد کریں تو اس کی یہ نیت ہے اور اس نیت کی یہ برکات ہیں. اب ایک نیت اور کریں. جب مسجد میں جلوس ہو اور اعتکاف میں آئیں، جیسے منہاج القرآن کی مرکزی اعتکاف گاہ کا ایک شیڈول ہے، 24 گھنٹے کا شیڈول ہے، اور اللہ کرے اور بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہو. جہاں بھی ایسا ہے سب کے لیے یہ برکتیں عام ہیں. ایک نیت یہ کریں استماع العلم کی، کہ اس لیے مسجدوں میں آئے ہیں، مسجد میں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھے، رات کے حلقات میں بیٹھے، مجالس میں بیٹھے ہیں تاکہ یہ مجلس علم ہے. اب یہ مجلس علم منعقد ہے اس وقت یہ مجلس ہے جس میں قال اللہ وقال الرسول کا بیان ہو رہا ہے اور آپ اس علم کا سماع کر رہے ہیں، استماع کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے احکام سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حضور کی سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم پا رہے ہیں، تقویٰ کا علم حاصل کر رہے ہیں، ورع کا علم حاصل کر رہے ہیں، ذکر الہی کے آداب اور اس کی رغبت سیکھ رہے ہیں. یہ استماع علم ہے. دین اور فقہ کے مسائل سمجھ رہے ہیں. ہماری مرکزی اعتکاف گاہ میں شاید عصر کے بعد یا کوئی وقت ہے مقرر جہاں ہمارے مفتی عبدالقیوم خان صاحب مستقل درس فقہ دیتے ہیں تاکہ مسائل شریعہ کی تعلیم ہو. دن بھر علماء مختلف موضوعات پہ درس دیتے ہیں اور ہر اعتبار سے معتکفین اور حاضرین کی اصلاح کا سامان کتاب و سنت کی تعلیم کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے. تو ایک یہ نیت کریں جیسے حلقات ذکر میں بیٹھنے کا، اور ایک نیت کریں مجالس علم میں بیٹھ رہے ہیں. یہ اعتکاف مجلس علم بھی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا اور امام دارمی نے اپنی سنن میں اور بہت سے ائمہ نے اپنی اپنی روایت کے ساتھ حدیث بیان کی، اور تابعین سے بھی اس کو روایت کیا آثار میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کن عالماً او متعلماً او محباً او متبعاً ولا تکن الخامس فتہلک. فرمایا اے بندو 4 چیزوں میں سے کچھ ایک بن جاؤ. 4 چیزیں ہیں، 4 حالتیں ہیں، 4 سٹیٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایک حال اپنا لو اور 5ویں حالت میں نہ جاؤ، وہ ہلاکت ہے. فرمایا یا عالم بن جاؤ یا علم دین اتنا حاصل کرو کہ خود عالم بن جاؤ. اگر عالم نہیں بنے تو متعلم شاگرد بن جاؤ، یا علم دینے والے بن جاؤ یا علم بولیے یا علم لینے والے بن جاؤ. اخذ کرو علم کو. تو معتکفین ہوں اور جالسین فی المساجد ہوں اور جالسین فی المجالس ہوں، وہ کم سے کم ان میں کچھ اگر علماء ہیں تو باقی سارے علماء نہیں تو متعلم تو ہیں، لینے والے سماع کرنے والے تو ہیں، سب سن رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں. استماع. آقا نے فرمایا یا عالم بنو، علم بانٹو، اور اگر اس مقام پہ نہیں پہنچے تو علم حاصل کرو. اور پھر اگر حاصل بھی زیادہ نہ کر سکے کچھ حاصل کرو تو پھر او محباً علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. مجالس علم سے کم علم سے محبت کرنا ہی سیکھ لو. علم کی رغبت دلوں میں پیدا ہو جائے اور جہالت اور لا علمی سے نفرت ہو جائے
تو علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور متبعن یا اہل علم کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ سارے کام مسجد میں، اعتکاف میں، مجالس کے اندر ہوتے ہیں جہاں مجالس علم بپا ہوتی ہے۔ اور آقا نے فرمایا اس کے علاوہ 5ویں پوزیشن کو نہ لینا، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ اس لیے کہ عالم کے پاس جہاں سے قرآن کا، سنت کا، دین کا، شریعت کا، احکام کا، اوامر و نواہی کا، اخلاص کا، زہد کا، ورع کا، تقوی کا، جہاں سے علم مل رہا ہو، اس عالم کی مجلس میں 1 ساعت، 1 گھڑی کے لیے بیٹھنا اللہ رب العزت کو 1 سال کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے۔ اس کو امام ابو طالب مکی نے علم القلوب میں، اور امام ابن الحاج نے المدخل میں، اور کئی کتب میں امام ابن عبد البر سمیت ائمہ نے بیان کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا من ادرک مجلس عالم، جو عالم باعمل، عالم صالح، جو علم نافع دے رہا ہے، جس علم کے اندر شرارت نہیں ہے، جس علم کے اندر دوسروں سے بغض اور نفرت کرنا نہیں سکھایا جا رہا، جس علم میں دوسروں کے ساتھ حسد اور عناد اور گالی گلوچ نہیں سکھایا جا رہا، جس علم میں مرا اور مجادلہ اور مناظرہ، دنگا فساد نہیں سکھایا جا رہا، جس علم کے ذریعے امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا رہا، وہ علم نافع جس سے ظاہر و باطن کا حال سنور رہا ہے، اصلاح نیت کی بات ہو رہی ہے جس علم میں تقوی، زہد اور ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، جس علم میں دلوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، جس علم میں طہارت حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ایسے عالم کی مجلس میں بیٹھنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَدْرَكَ مَجْلِسِي، اس کا حال ایسے ہے جیسے براہ راست مجلس مصطفیٰ میں بیٹھا ہے۔ آقا نے فرمایا میری مجلس میں بیٹھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح عالم جہاں سے علم نافع ملے، اس کی مجلس میں بیٹھنا اسی طرح ہے جیسے میری مجلس میں بیٹھنا۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَدْرَكَ مَجْلِسِي فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِدَّةُ عذاب، اور جس نے میری مجلس کا فیض پا لیا، قیامت کے دن اس پر عذاب کی شدت نہیں ہوگی۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے اپنے فیض نبوت کی نہریں کس طرح رواں کر دی ہیں، اپنے فیض نبوت کے چشمے کس طرح جاری کر دی ہیں امت کے لیے، اور یہ چشمے اس پہلی صدی کے لیے نہیں، قیامت تک کی ہر صدی کے لیے جاری ہیں۔ جب تک آقا علیہ السلام کی امت میں علماء صالحین ہوتے رہیں گے، علماء متقین ہوتے رہیں گے، اور علم نافع کی مجلسیں بپا کرتے رہیں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے اور علم کو لینے والے کو اس طرح اجر ملے گا جیسے مجلس محمدی میں بیٹھے ہیں، اور قیامت کی عذاب کی شدت سے نجات ملتی جائے گی۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو یہ نیت کریں جب اعتکاف میں آئے ہیں جہاں عمل ہو رہا ہے، منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں، اور دنیا بھر کے جہاں جہاں اعتکافات ہیں جہاں ان نیتوں کے ساتھ عمل ہوگا ان کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس میں کوئی منہاج القرآن کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ کوئی چیز منہاج القرآن کی جگہ کے لیے خاص نہیں، یہ تو میرے آقا کا فیض ہے، پوری امت کے لیے عام ہے۔ جو چاہے اس طریق کو اپنا لے، اس منہاج کو اپنا لے، اس روش کو اپنا لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جیسے امام دار قطنی اور امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا، تخریج کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی دین، کوئی شخص روئے زمین پر اس عمل سے بہتر عبادت نہیں کر سکتا جو عبادت فقط دین کے فقہ کو سیکھنے سے ہوتی ہے۔ فقہ الدین، دین کا فہم، دین کی سمجھ، اس کا سیکھنا اور لینا، یہ عمل فی نفس اتنی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا نفلی عبادت کرنے والوں میں کوئی عابد روئے زمین پر اتنی بڑی عبادت نہیں کرتا جتنا فقہ الدین کو سیکھنا ایک عمل عبادت ہے۔ ہمارے کنسپٹ بگڑ گئے، کسی نے سکھایا نہیں،
درست نہیں کیے ہمارے تصورات. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. ایک فقیہ آقا علیہ السلام کے دین کی کامل معرفت رکھنے والا اور فہم صحیح رکھنے والا اور علم صحیح رکھنے والا ایک فقیہ، فرمایا وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ افضل ہے، طاقتور ہے. اور فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ. ہر شے کا ایک ستون ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ عمارت قائم ہوتی ہے، اور دین کا ستون دین کی سمجھ اور فقہ ہے، علم ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دین کے فقہ اور علم کو حاصل کرنے کے لیے ساعتاً، ایک ساتھ حاصل کرنا، بیٹھنا مجلس میں فَأَفْقَهُ، اور ایک ساتھ بیٹھ کر میں دین کا فہم اور علم حاصل کر لوں، احب الی من ان احیی لیلۃ الی الغداۃ، ساری رات بیٹھ کر نفل پڑھنے اور ساری رات جاگنے سے زیادہ عزیز ہے کہ لمحہ بیٹھ کر علم نافع حاصل کر لوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت دی کہ ان مجالس سے علم کی نیت کرو. جب اعتکاف میں آؤ، مسجد میں آؤ، تو یہ نیت کر لو کہ ہم دین کا علم اور فقہ سیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. الگ اللہ کے فیض اور اس کی رحمتوں اور اجر و ثواب کے نئے چشمے جاری ہو جائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اسناد حسن کے ساتھ تخریج کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں قال علی یا رسول اللہ یا ابا ذر، ابا ذر میں تمہیں ایک بات بتاؤں. آقا نے فرمایا، اور وہ کیا؟ یہی بات فرمایا کہ اگر تو رات گزارے اور صبح تک جاگے اور فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں سے ایک آیت کا علم اور فقہ، ایک آیت کا معنی، مراد، احکام اور اس کا علم حاصل کر لے، فرمایا وہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ، وہ اس رات 100 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ایک آیت قرآنی کا علم اور فقہ حاصل کر لینا، اتنا علم سیکھ لینا، ایک آیت کا علم سیکھنا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو اس طرح اس حال میں رات گزارے اور صبح کرے کہ علم کا ایک باب سیکھ لے، ایک موضوع سیکھ لے، پورا علم کا ایک چیپٹر سیکھ لے، ایک چیپٹر سیکھ لے علم کا ایک باب، تو آقا نے فرمایا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت اور ثواب ہے. تو یہ نیت ہونی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، حضور نے فرمایا افضل العبادت الفقہ، سب سے افضل عبادت دین کا فہم حاصل کرنا ہے. اور ہمارے میں اس چیز کا صفایا ہو گیا ہے، دین کا علم و فہم حاصل کرنا. نہ کسی ماں باپ کو اس بات کی فکر رہی ہے، عمر بھر لاڈ کرائیں گے اپنی اولاد کو، کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، کمائیں گے، سب کچھ لٹائیں گے اولاد کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، لائر بنانے کے لیے، ایم فل کرانے کے لیے، بیرسٹر بنانے کے لیے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بنانے کے لیے، مال کمانے کے لیے زندگی لگا دیں گے. مگر مسلمانوں کتنے ماں باپ ایسے ہیں، جھنجھوڑ رہا ہوں، جن کو دنیا دار بیٹے کو دنیا کا علم سکھانے کے ساتھ ان کو یہ فکر، غم اور درد بھی ہو کہ میرے بیٹے کے سینے میں علم مصطفیٰ بھی داخل ہو، قرآن و سنت کا فہم اور فقہ بھی ہو، اور وہ بچے کو پڑھائیں، سکھائیں. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو دین کا علم نہیں دلاتے، محنت نہیں کرتے، فقط قاری صاحب کو بلا کر یا مسجد میں بھیج کر قرآن ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، بس یہ بڑا احسان کر دیا ماں باپ نے، قرآن پر احسان کر دیا، اللہ پر احسان کر دیا. جی میں نے 40 پاؤنڈ ہفتے کے دے کر قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا، یا 5-10 پاؤنڈ ریگولر دے کر، یا میں فری آف کاسٹ پاکستان میں قرآن مجید کی کلاس میں بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہوں، مولوی صاحب پڑھاتے ہیں. بڑا احسان کر دیا اپنے مولوی صاحب پر بھی، مسجد پر بھی، اللہ پر بھی، دین پر بھی. ظلم کی انتہا ہے،
ذرا موازنہ تو کرو کہ دنیا کا علم اور دنیا داری سکھانے پر اولاد پر کتنی محنت ہے، کتنا خرچ کرتے ہو، زندگی لگا دیتے ہو، اور اس کے برعکس کمپیئر کرے دین سکھانے اور اولاد کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ دین تو مفت بھی ملے تو سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، دین تو مفت ملے تو سیکھنے کو تیار نہیں، کتنا ظلم ہے۔ اور یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن پر 10-10 ہزار پاؤنڈ دے کر بھی پڑھتے ہیں، سال کے لیے فیس دینی پڑے تو پڑھتے ہیں، ادھار اٹھا کر پڑھاتے ہیں، اور دین پر 100 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے جب خاندان اچھے کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے تو غربت میں پسماندہ لوگ جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں، کھلانے کا کھانا نہیں ہے، جوتوں کے پیسے نہیں، روزگار کے پیسے نہیں، پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پہ دین کا علم یوز کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مجالس علم کی بات تھی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد حضرت ربیع روایت کرتے ہیں، امام شافعی کی المسند میں روایت، اور پھر امام دیلمی کی مسند الفردوس میں بھی، اور ابو نعیم کی حلیت الاولیاء میں بھی، اور امام بہقی کی المدخل میں، امام شافعی فرماتے ہیں یقول طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم کا حاصل کرنا نفلی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، یہ آقا علیہ السلام کا دین ہے، آقا کی تعلیم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باب من العلم یحفظہ الرجل لصلاح نفسہ وصلاح من بعدہ افضل من عبادت حول۔ کوئی شخص علم کا ایک باب سیکھے تاکہ وہ شخص اپنے حال کی اصلاح کرے اور اپنے علاوہ بعد کے دوسرے لوگوں کی اصلاح کا سامان کر سکے۔ فرمایا اس نیت سے علم کا ایک باب سیکھنا، اس نیت سے بیٹھنا اور علم سیکھنا 1 سال کی عبادت بے ریا سے افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر دینکم السنن و خیر العبادت الفقہ۔ امام دیلمی نے روایت کیا کہ دین میں سب سے اعلیٰ چیز میرے آقا کی سنتیں ہیں، میرے آقا کا شیوہ زندگی ہے، میرے آقا کا اسوہ اور سیرت طیبہ ہے، اور آقا کی سنت ہے سب سے اعلیٰ چیز دین میں، اور عبادت میں سب سے اعلیٰ چیز فقہ الدین ہے، دین کا فقہ، دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، امام طبرانی نے روایت کی، قال قلیل الفقہ خیر من کثیر العبادہ۔ نوجوانوں ادھر رجوع کرو، فرمایا تھوڑا سا علم دین کا حاصل کرنا بہت زیادہ عبادت، نفلی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ہم تسبیحاں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، حلق سے اوپر کرتے چلے جاتے ہیں، مگر دین کا علم سیکھنے کی اہمیت نہیں سیکھتے۔ علم دین سیکھنا کا عمل فرمایا کثیر عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں آئے۔ ایک زمانہ تھا ہم نے ایسے علماء دیکھے اپنے اساتذہ میں بھی، دیگر شیوخ میں بھی، اور پرانے وقتوں میں 70s اور 80s کے زمانے تک ایسے علماء دیکھے، نیک اور صالح لوگ، ان کو جو خطاب کے لیے بلاتا میں نے آنکھوں سے ایسے دیکھے، اللہ گواہ ہے کسی سے کچھ پیسے کا تقاضا نہ کرتے، کوئی دے دیتا خاموشی سے عزت کے ساتھ، بعد میں ہدیہ کر کے تو کہتے پہ تکلیف کی ضرورت نہیں، کوئی اصرار کرتا تو خاموش ہو جاتے، دعا دے دیتے، کوئی کچھ نہ دیتا پھر بھی دعا کر کے چلے جاتے کہ دین پہنچا دیا۔ ایسے بھی آخر زمانے تک ایسے لوگ ہم نے کثرت سے دیکھے، اور میں نے آنکھوں سے بڑے بڑے ایسے علماء صالح دیکھے کہ کسی نے جلسہ کرایا، میں دیکھ رہا ہوں، 20 روپے چپ کر کے جیب میں ڈال دیے، انہوں نے کہا اس کی بھی تکلیف نہیں، ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جی نہیں بس ہمارے پاس اتنا تھا، دعا دے کے چل پڑے۔ آج 20 روپے تو چھوڑیے، کسی کو 200 روپے یا 2000 دینے کی کوشش کریں، مولوی تھپڑ ماریں گے آپ کو ایک، وہ سانو تو فلاں فلاں نال بھی گریا، سمجھ لے، فلاں فلاں کا معنی سمجھ گئے نا،
ان کو تو اتنے دیتے اور اوپر پیسے وار دیتے ہیں یہ سب لوگ، تو ہمیں اتنا بھی نہیں سمجھا، یعنی انہی میں شمار کروانے کا شوق ہو گیا ہے اپنے آپ۔ اور اس سے اگلے وقتوں کے لوگ تھے وہ لیتے ہی نہ تھے، لیا تو آگے خیرات کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، فداخل المسجد فاذا ہوا بحلقتین، تو 2 حلقے وہاں قائم تھے، احداہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ والاخری یتعلمون ویعلمون۔ ایک حلقہ دیکھا آقا علیہ السلام نے، وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بیٹھے اجتماعی طور پر، قرات اور دعا کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ دوسرا حلقہ دیکھا وہاں علم کی تعلیم ہو رہی تھی اور علم دیا جا رہا تھا، علم سیکھا جا رہا تھا۔ ایک مجلس علم تھی اور ایک طرف مجلس ذکر و عبادت تھی۔ آقا علیہ السلام ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کل علی خیر، دونوں نیکی کا کام کر رہے ہو۔ اور پھر اشارہ کیا مجلس ذکر و عبادت کی طرح، فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم۔ یہ عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کا عمل ایسا ہے اللہ نے چاہا تو ان کو اجر دے دے گا اور چاہے تو نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بات نیتوں پر انحصار ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے اس پر اللہ چاہے اجر دے دے اور چاہے تو اجر کو روک لے، وہ مالک۔ اور پھر ادھر اشارہ کیا جو مجلس علم تھی، تعلیم و تعلم کی، وہؤلاء یتعلمون ویعلمون، یہ علم دے رہے ہیں اور ان کے دوسرے لوگ علم لے رہے ہیں۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ نے معلم بنا کے مبعوث کیا ہے۔ فجلس معهم، آقا اٹھ چلے اور جا کے مجلس علم میں بیٹھ گئے، خود بیٹھ گئے مجلس علم میں۔ وہ مجلس ذکر پر بھی مجلس علم کو ترجیح دی، کیونکہ وہاں حضور کا دین سکھایا جا رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ علماء اور وہ غریب خطبہ اور وہ ائمہ اور وہ مدرس جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، محلوں کی مسجدوں میں، بڑی مسجدوں میں، ٹھنڈی راتیں ہوں یا دن کے یا گرمیوں کے موسم ہوں، نماز پنجگانہ کے اذان کے اہتمام جن کے وجود سے ہوتے ہیں، مسجدوں میں پنجگانہ نماز ہوتی ہے، تھوڑے زیادہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ رسول کے حکم سناتے ہیں، اور ان کے نام اور نیک اعمال کی وجہ سے نسلوں تک جیسے بھی ہے حضور کا دین پہنچ رہا ہے۔ مبارک ہو اس عمل صالح پر علماء کو، خطباء کو اور اہل علم کو۔ اللہ انہیں دنیا پرستی سے محفوظ رکھے، مال پرستی سے محفوظ رکھے۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی حسن ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کسی شخص نے علم حاصل کیا اور علم کا طالب رہا، طالب علم رہا دین کا، اسی حال میں اس کی موت آ گئی اور اس کی نیت یہ تھی کہ علم دین سیکھ کر دین کو زندہ کروں گا، نیت یہ تھی دین کی قدروں کو زندہ کروں گا، دین حضور کی امت کو پہنچاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس دین کے طالب علم اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک منزل کا فرق ہوگا۔ اللہ پاک جنتوں میں اسے اتنا اعلیٰ مقام عطا کرے گا کہ ایک منزل چھوڑ کے اوپر انبیاء رہ رہے ہوں گے۔ علم دین کے سیکھنے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، تو یہ نیت کریں کہ ہم مجالس علم کے لیے آئیں تاکہ تعلم و دل علم کو سیکھیں، دین کا علم۔ اور آقا علیہ السلام نے آقا کے دین کے علم کو پہنچانے والوں کو کہا یہ میرے خلفاء ہیں، جو حضور کے علم کا ابلاغ کرتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر رحم کر۔ آقا نے فرمایا میرے خلفاء پر رحم کر۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خلفاؤکم، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وما خلفاؤکم، آپ کے خلیفہ خلفاء کون ہیں، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی و سنتی و یعلمونها الناس،
فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے زمانے کے بعد آئیں گے، امت کے زمانوں میں آئیں گے، اور وہ دین کو سیکھیں گے، حضور کی احادیث کو روایت کریں گے۔ فرمایا میری احادیث اور سنت بیان کریں گے، لوگوں کو روایت کریں گے، اور پھر ان کے معنی کی تعلیم دیں گے، ترغیب دیں گے، تاکہ لوگ حضور کی سنتوں اور دین کے علم کی طرف آ سکیں۔ فرمایا وہ لوگ میرے خلفاء ہوں گے، وہ آقا علیہ السلام کے خلفاء۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اعلم من العبادت شیئا افضل من ان یعلم الناس العلم۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں آج تک کسی ایسی نفلی عبادت کو نہیں جانتا جو علم سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے کے عمل سے زیادہ فضیلت اور ثواب رکھتی ہے۔ لوگوں کو علم دینا، سکھانا، لوگوں کو علم دینا، تعلیم دینا دین کی، اس سے زیادہ وہ عمل باعث برکت اور باعث ثواب۔ فرمایا میں کوئی نفلی عبادت ایسی نہیں جانتا۔ تو یہ نیت کریں کہ ہمیں مسجد میں مجالس میں آئے ہیں اور یہ مجالس علم ہے۔ تو آج اسی موضوع پہ ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی نیت پھر بڑی عجیب نیت ہے، بڑی اعلیٰ نیت ہے، اور وہ بتا دیتا ہوں، ذکر کل بیان کل کروں گا کہ مسجدوں میں آئیں، اعتکاف بیٹھیں، جلوس فی المساجد میں نیت رکھیں کہ اللہ کے لیے کسی سے دوستی بنائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کے لیے کوئی دوست دیکھیں گے، اللہ کے لیے کوئی دوست چنیں گے۔ اس سے اگلی نیت پھر یہ کہ جو پہلے سے موجود ہیں، جن کا اور آپ کے درمیان اللہ والا تعلق ہے، ان کی زیارت میں جا بیٹھیں گے۔ کل انشاءاللہ ان دو نیتوں سے بات شروع کروں گا، اور سبق دے دیا کہ جتنے دن قیام ہے بچے بچیاں نیک دوست بنا کے اٹھیں۔ اس کا بیان کل کروں گا۔ کل یوتھ ہے کہ نہیں نوجوان؟ کل رات کو یا چلے جانا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں نا۔ کل بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی، اہم بات ہوگی میری، ہاتھ اٹھائیں، کل سن کے جائیں۔ جانا بھی ہو تو پھر سحری کے بعد چل پڑیں۔ تو یہاں اچھے نیک دوست بنائیں تاکہ ان کی سنگت دین میں، دنیا میں اور آخرت میں آپ کے کام آئے، اور بری سنگتوں سے جان چھوٹے۔ اچھے دوست جن میں اچھی خصلتیں ہوں، نیکی ہو، تقوی ہو، عبادت کا ذوق ہو، خوش خلق ہوں، نیک ہوں، پاک باز ہوں، بیٹے یا بیٹیاں، ایسے دو چار دوست بناؤ جن میں اور تم میں تعلق کی بنیاد اللہ ہو جائے اور اللہ کے رسول ہو جائیں۔ کل انشاءاللہ اعتکاف اور جلوس فی المسجد، مسجد میں بیٹھنے کی نیتوں میں ان دو نیتوں سے بات کو شروع کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عالم اسلام کی عزت کا اللہ حفاظت کرے اور دین کو سر بلند کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے